وسلم دائما ابدا على حبيبي. سورہ ملک ان آیات پہ درس چل رہا ہے کہ تم اپنی بات چھپا کے کہو یا سب کے سامنے ظاہر کر کے کرو. انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. تو اس پر میں نے بیان کیا تھا کہ یہ لوگوں کے ذہن میں شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کروڑوں اربوں لوگوں کی بات اللہ ہر وقت سن رہا ہے. ہم جب ایک کی طرف کان لگاتے ہیں تو دوسرے کی ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تیسرے کی سنتے ہیں تو پہلے دو سے رہ جاتے ہیں. اللہ ہر وقت ہر ایک کی سن رہا ہے. تو یہ اعتراض اور اشکال ہمیں اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو اپنے اوپر قیاس کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ میں ہر ایک کی بات ہر وقت سنتا ہوں، یہ ہماری عقل میں اس لیے نہیں آتا کہ ہم اس مادی زندگی کے حساب سے اللہ کو دیکھتے ہیں. اللہ کی ذات عقل سے بالاتر ہے، وہ سننے دیکھنے کے لیے اسباب کا محتاج نہیں ہے. جب وہ اسباب کا محتاج ہی نہیں ہے تو اس کے لیے نہ سننا تعجب کی بات ہے. اگر وہ یہ کہتا کہ میں کچھ چیزیں سنتا ہوں کچھ نہیں سنتا، یہ عقل کے خلاف ہو جاتا. کہ جب تو سننے کے لیے کسی عضو کا محتاج نہیں ہے، تیری ذات سنتی ہے، تو پھر یہ کیا بات ہے کہ وہ اس کو سن رہا ہے اس کو نہیں سن رہا، پھر اس کو کس بیس پہ سن رہا ہے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اس کو کس بیس پہ سن رہا ہے؟ تو سب کو سن رہا ہے، نہیں سن رہا تو کسی کو بھی نہیں. اگر قدرت ہے تو ہر چیز کی ہے، نہیں ہے تو کسی چیز کی بھی نہیں ہے. تو اللہ کا علی کل شیء قدیر ہونا، اللہ کا ہر چیز کا سننا، یہ عقل کے خلاف نہیں ہے. یہ دعویٰ عقل کے خلاف ہے کہ کچھ چیزیں سنتا ہے اور کچھ نہیں سنتا. یہ عقل، جیسے مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں معبود کو یہ اختیار دیا، فلاں کو یہ اختیار، وہ اپنی مرضی سے جو چاہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ان کے پاس اس کرنے کی وہ طاقتیں نہیں ہیں. جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اسباب سے ہٹ کے کچھ کرنے کی، پھر وہ سب کچھ کر سکتا ہے. کیونکہ جب آپ کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کے محتاج نہیں ہو تو آپ کے پاس ماورائی طاقتیں ہیں، پھر تو جو چاہے کرو آپ. ایسا معبود نہیں ہو سکتا جو کچھ تو کر سکتا ہو اور کچھ نہیں کر سکتا ہو. یہ نہیں ہو سکتا. کرے گا تو سب کچھ کرے گا، نہیں کرے گا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اسروا قولکم او اجہروا بی، اپنی باتوں کو چھپا کے کرو یا سب کے سامنے ظاہر کر کے. انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. کیونکہ جب وہ جانتا ہے تو جاننے میں پھر چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو، سوچنے کی حد تک ہو یا بولنے کی حد تک ہو، پھر سب چیزیں اس کے اختیارات کے دائرے میں آتی ہیں. کوئی چیز پھر اس کی دسترس سے باہر نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا کہ جب وہ سب کچھ، الا یعلم من خلق، فرمایا جس نے پیدا کیا وہ سن نہیں سکتا. کیا مطلب؟ بھئی پیدا کرنے کی بھی کوئی لاجک نہیں ہے، زیادہ مشکل کام ہے. کسی چیز کو بنانا زیادہ مشکل ہے، اس کے معاملے میں نالج رکھنا یہ نسبتاً آسان ہے. تو جو مشکل کام جس نے کر کے دکھا دیا بغیر کسی سبب کے تمہیں بنا دیا، جو آج تک سائنسدانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، الٹی سیدھی تھیوری لا رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے یوں بنا تھا، کوئی کہہ رہا ہے بندر تھا. وجہ کیا ہے کہ جب سمجھ میں نہیں آ رہا تو بجائے اس کے اعتراف کر لیں یار ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا، بس اللہ نے بنا لیا. اس اعتراف کرنے کے بجائے کچھ نہ کچھ تھیوری گھڑتے رہیں گے کہ نہیں اس طرح ہوا ہے، اس طرح ہوا ہے، اس طرح ہوا ہے. میں تو سائنسدانوں سے اللہ کا انکار کرتے کہتے ہیں تم صرف یہ ثابت کر دو نا خربوزہ کیسے بنا ہے، خدا کی قسم مان لوں گا میں. ایک خربوزے کا وجود میں آنا